یاجوج اور ماجوج کون ہیں؟ قبیلے ہیں، پتہ نہیں بھائی کوئی اس کے بارے میں، اصل میں یہ جتنی چیزیں ہیں نا غیب کے پردے میں ہیں، ہم کچھ نہیں کہہ سکتے۔ ممکن ہے چین والے ہوں، انور شاہ صاحب رحمۃ اللہ فیض الباری میں بھی اس پہ اظہار فرمایا ہے کہ ممکن ہے یہ ترک ہوں، ممکن ہے روس والے ہوں، اور ممکن ہے ہم ابھی اس لیول پہ پہنچے ہی نہیں ہیں، ہم 3-4 پہ چل رہے ہیں، اور ممکن ہے یہ دنیا جب 6 کے درجے میں پہنچے، 7 کے درجے میں پہنچے تو کوئی مخلوق ایسی نکلے جو واقعی ہو، کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا دجال گدھے پہ سفر کرے گا اور گدھے کے ایک کان اور دوسرے کان کے درمیان اتنا فاصلہ ہوگا، یہ وہ۔ اب یہ احادیث آئی ہیں، کیا ضرورت ہے آخر ان میں اتنی تحقیق کی؟ بس ٹھیک ہے، جیسے فرمایا وقت آئے گا، اللہ ہمیں تو بچائے، جن کے وقت میں دجال آئے گا وہ خود ہی جانتے ہوں گے ان احادیث کو، اس کو دیکھ لیں گے، ہمیں کیا ضرورت اتنی بڑی۔ اس لیے یہ جتنے بھی لوگ ان موضوعات پہ گفتگو کرتے ہیں نا اور اپنی طرف سے عقلاً ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، انہیں احتیاط کرنی چاہیے۔ ایسے نہ ہو کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد چین والے نہ ہوں، اور یہ کہ چین والے ہیں تو قیامت میں کہیں پکڑا جائے، اللہ کہیں کہ میری مراد تو چین والوں سے نہیں تھی، تم میرے ترجمان کب سے بن گئے تھے؟ یہ تو جبریل کو بھی نہیں پتا جو تمہیں پتہ ہے، یہ تو تشریح پہلی مرتبہ تم نہیں کی تھی، اس سے پہلے تو ہم نے بھی نہیں کبھی کسی سے سنی تھی، تو پھر کیا جواب دینا ہے؟ اس لیے امکان کے درجے میں یہ ساری چیزیں، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم دجال ساری دنیا میں گھوم جائے گا، دجال اتنا اس کے آنے میں ٹائم بدل جائے گا، اس سے بڑی تبدیلی کیا ہوگی کہ ٹائم بدل جائے گا۔ عرض کیا کہ اللہ کے رسول نماز کیسے پڑھیں گے؟ آپ نے فرمایا اندازہ کر کر کے پڑھتے رہنا۔ تو جو چیز ٹائم کو چینج کر دے گی، اس سے بڑی فتنے اور آزمائش کی چیز کیا ہوگی؟ مگر کیا کریں، کب ہوگا، کیا ہوگا؟ بس حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیا ہمارا ایمان ہے، حقیقت اس کی اللہ جانے۔